رمضان کی ایک بڑی خاص عبادت ہے جس کو ہم تراویح کہتے ہیں. کیا تراویح کی نماز ضروری ہے، کمپلسری ہے، پڑھنا ہی ہے؟ کچھ لوگوں نے تو تراویح کو اتنا ضروری بنا دیا ہے کہ 3 دن تک نئی سڑک کے شٹر گر جاتے ہیں، 3 دن تک خوب تراویح پڑھ جائے. جن کی دکانیں سال بھر بند نہیں ہوتی 3 دن تک ان کے بھی شٹر گر جاتے ہیں. کہاں صاحب تراویح پڑھنے گئے؟ اچھا 3 دن تراویح پڑھ لی، اب عشاء کی نماز بھی نہیں ہو رہی، فجر کی نماز بھی نہیں ہو رہی. تراویح ایک نفل نماز ہے، پڑھیں گے آپ کا فائدہ ہے، نہیں پڑھیں گے کوئی گناہ نہیں. لیکن ہاں اس تراویح کو اگر آپ پڑھتے ہیں تو کیا ملے گا آپ کو، یہ سمجھ لیجیے. 2 چیزیں ملیں گی آپ کو تراویح پڑھنے کی. پہلی چیز، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت کے ساتھ اگر آپ نے تراویح کی نماز پڑھی ہے تو آپ کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جائیں. اور تراویح کی نماز جماعت سے پڑھنی ہے. اکیلے آپ پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں، مگر جو ثواب آپ کو جماعت کے ساتھ ملے گا وہ اکیلے نہیں ملے گا. اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا، حضرت ابو ذر غفاری کی حدیث ہے ابو داؤد کے اندر، انه من قام مع الامام، جو امام کے ساتھ تراویح کی نماز پڑھتا ہے، کتب له قیام لیلۃ، رات بھر اس کو نماز پڑھنے کا ثواب. یہ انا للہ و انا الیہ راجعون اتنا پیارا جملہ ہے کہ امام سعید بن جبیر کہا کرتے تھے ہم سے پہلے کسی شریعت میں یہ جملہ نہیں اترا تھا. اگر یہ جملہ یعقوب علیہ السلام کو پتا ہوتا تو اپنے بیٹے یوسف کو یاد کر کے یہ نہ کہتے کہ ہائے میرا یوسف، بلکہ وہ یہی پڑھتے انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ ایسا پیارا جملہ ہے میرے بھائی، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی پوری توحید موجود ہے. انا للہ، ہم اللہ تعالیٰ کے ہیں، یہ نہیں کہ بندے ہیں. اللہ تعالیٰ کے بندے نہیں کہا، انا للہ، ہم اللہ تعالیٰ کے ہیں. کیا مطلب؟ یعنی ہم پراپرٹی ہیں اللہ تعالیٰ کی، ہمارا مالک اللہ ہے اور مالک کو پورا اختیار ہے اپنی ملکیت میں، اپنی پراپرٹی میں جو چاہے تصرف کرے. اگر ہمارا بچہ مر گیا، ہماری ماں کا انتقال ہو گیا، ہمارا کاروبار میں لاس ہو گیا، ہم پر مصیبت آ گئی، ہم پر تکلیف آ گئی، انا للہ، تو ہم تو اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہیں اور وہ ہمارا مالک ہے، اور مالک اپنی ملکیت میں کچھ بھی کر سکتا ہے. ہمیں اللہ کی تقدیر پر، اللہ کے فیصلے پر اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں ہے. ہم اللہ کے فیصلے پر راضی ہے. میرے بھائیوں، انا للہ کا مطلب یہ. آج رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، کتنے ہمارے نوجوان بھائی ہیں ماشاءاللہ پوری تراویح کی نماز پڑھ رہے ہیں، دن میں ماشاءاللہ 13 گھنٹے 14 گھنٹے کا روزہ رکھ رہے ہیں، اور رات کو کیا ہو رہا ہے صاحب؟ لگے ہوئے ہیں فیس بک کے اوپر، لگے ہوئے انسٹاگرام کے اوپر، گانے بھی چل رہے ہیں، میوزک بھی چل رہا ہے، یہ وہ سب چل رہا ہے. کیا کر رہے ہو بھائی؟ کیا رمضان کا صرف دن جو ہے وہ عبادت کرنے کے لیے، رمضان کی رات عبادت کرنے کے لیے نہیں ہے؟ اور عبادت نہیں کر سکتے کم سے کم آرام سے سو جاؤ بھائی، اس دن کی عبادت پر پانی تو مت پھیرو. یہ ہو رہا ہے آج میرے بھائی. تو جو چیز ہمیں اللہ کے ذکر سے غافل کر دے وہ چیز ہمارے لیے. میری سگی بہن کی شادی جس لڑکا سے ہوئی، اس لڑکا کی سگی بہن سے کیا میں شادی کر سکتا ہوں نگد مہر کے ساتھ؟ 10 سال ہو گیا ہے میری بہن کی شادی ہونے کا، اب میں اپنے بہنوئی کی بہن سے شادی کرنا چاہتا ہوں، تو کیا کر سکتا ہوں؟ بالکل کر سکتا ہوں. دیکھیے شریعت میں جو منع ہے اس کو بولتے ہیں نکاح شغار. اس کی شکل کیا ہوتی ہے کہ مہر کے بجائے یہ طے کر دیا جائے کہ میں آپ کی بہن سے شادی کر لوں، آپ میری بہن سے شادی کر لیں. اگر مہر کے بجائے یہ ادلا بدلی والی شادی کی جائے تو غلط ہے. اگر مہر طے ہے، میں آپ کی بہن سے شادی کر رہا ہوں، آپ میری بہن سے شادی کر رہے ہیں، دونوں کا مہر طے ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں. اور یہاں ایک مسئلہ اور یاد ہے کہ اس طریقے کی شادی عام طور پر سکسیس نہیں ہوتی، کامیاب نہیں ہوتی. کوئی مسئلہ آتا ہے، میں نے کئی کیس دیکھا ہے، اگر اس گھر کی لڑکی اس گھر گئی، اس گھر کی لڑکی اس گھر آئی، اگر ایک گھر میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو دوسرے گھر کی لڑکی کو سہنا پڑتا ہے. اس لیے اس طریقے کی رشتہ داری سے بچنا چاہیے. حرام تو نہیں ہے، ناجائز تو نہیں ہے، مگر بچنا چاہیے تاکہ مسئلہ پیدا نہ ہو. لیکن شریعت کے اعتبار سے کوئی حرج کی بات انشاءاللہ نہیں. اللہ ہمارے روزوں کو، ہماری تراویح کو، ہماری ان ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو تو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لے. اے اللہ ہمیں اپنی نیتوں کا پتہ نہیں، ہمیں اپنے اخلاص کا پتہ نہیں. اے اللہ ہم فتنوں کے دور میں جی رہے ہیں، ہمیں ہماری نیتیں کب پلٹ جائیں، ہمارے ارادے کب بدل جائیں ہمیں خود پتہ نہیں. اے اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں تو ہماری عبادتوں میں اخلاص پیدا فرما دے، ہمیں ریاکاری سے اور دکھاوے سے بچا لے. اے اللہ اس مبارک مہینے کی ہم سب کو قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے وہ دنیا بھر کے مظلوم بھائی، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، جو اس ماہ مبارک میں جن کے پاس افطار کے اور سحری کے کھانے پینے کے انتظامات بھی نہیں ہیں، اے اللہ تو دست غیب سے ان کی روزی روٹی کا انتظام فرما دے. اے اللہ
فلسطین کے شہر غازہ میں کتنے معصوم بچے ہیں، ان کے ماں باپ ہیں جن کے سروں پہ چھت نہیں ہے، جن کے پاس کھانے کو ڈھنگ کی چیزیں نہیں ہیں، اور اے اللہ آج تو نے ہمیں انگنت نعمتوں سے نوازا ہے، اے اللہ تو اپنے ان مظلوم اور مجبور بندوں کی بھی مدد فرما دے، اور اے اللہ ان پر ظلم کرنے والے ظالموں کو تو ان کے انجام تک پہنچا دے۔ اے اللہ ہمارے ملک میں بھی امن اور چین اور سکون عطا فرما، اور ملک کا امن چین خراب کرنے اور ملک کے تانے بانے کو مٹانے والی جو طاقتیں ہیں اللہ تو ان کو ناکام کر دے۔ اے اللہ اس ملک میں ان لوگوں کو اقتدار اور پاور عطا فرما جو ملک میں امن چین اور شانتی اور انصاف کے ساتھ حکومت کر سکیں۔ رب العالمین ظالموں کے ظلم سے، فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے ہم سب کی حفاظت فرما، جب تک دنیا میں زندہ رہیں اسلام پر زندہ رہیں، اور خاتمہ ہم سب کا ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔